ثنا یوسف کا موبائل فون برآمد کر لیا ہے۔ ثنا یوسف کو 2 جون کو شام 5 بجے ملزم نے گھر کے اندر گھس کر 5 گولیاں ماری ہیں۔ پولیس نے قتل کیس کی تفتیش کے لیے 7 ٹیمیں بنائی ہیں۔ آئی جی صاحب خود آئے، ایسے کر کے انہوں نے کہا تفتیش کے لیے 113 کیمروں کی فوٹیجز حاصل کی گئی اور یہ ساری کہانی پوری جاری، 300 سے زیادہ کالز کا تجزیہ کیا گیا۔ یہ ٹی وی کے اوپر چل رہا، آئی جی بتا رہا ہے بندہ بھی پکڑا جائے گا، وہ بھی معصوم بچہ ہے جس نے یہ قتل کیا ہے۔ یہ بہت الارمنگ چیز ہے، یہ بہت ہی زیادہ خوفناک چیز ہے۔ معصوم بچیوں کو مارا جا رہا ہے بھائی، کوئی ٹک ٹاک کے اوپر ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دنیا آتی ہے، بات چیت کرتی ہے، اپنی سوچ رکھتی ہے، کسی کے پاس کوئی پولیٹیکل سوچ نہیں ہے، کوئی مذہبی سوچ نہیں ہے، وہ اپنے طریقے سے اپنے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، اپنے طریقے سے لوگوں تک پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے طریقے کا کنٹینٹ تخلیق کرتا ہے جس کا حق اسے آئین، کانسٹیٹیوشن، ریاست، ملک، دنیا کا قانون، معاشرے کا قانون، ہر چیز اجازت دیتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر مار دیا جاتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جیلسی، 2 نمبری، گھٹن یہ اس قدر سرائیت کر گئی ہے کہ ہم سب قاتل بن گئے۔ دیکھیں میرا مسئلہ یہ نہیں ہے یہ وجہ کیا بنی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ ہتھیار کیوں اٹھا رہا ہے، یہ مسئلہ معاشرہ گن کیوں اٹھا رہا ہے، یہ معاشرہ مارنے کو کیوں دوڑ رہا ہے، یہ معاشرہ کھانے کو کیوں دوڑ رہا ہے۔ آپ نے لوگوں کی جانیں کیوں لینی ہیں؟ آپ اختلاف کریں، آپ اس کے کنٹینٹ سے اختلاف کریں، آپ کو کوئی اور مسائل ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے جذبات کا کسی نہ کسی طور پر اظہار کریں، لیکن آپ گن کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ گن کون ہاتھوں میں دے رہا ہے؟ یہ ہتھیار کون ہاتھوں میں دے رہا ہے؟ یہ پسٹل کس نے ہاتھوں میں دیا؟ یہ سوچ کیسے آئی ہے کہ جاؤ اور تم مار دو اس بچی کے گھر میں گھس کر، اس کے گھر کے اندر جا کر مار دو، اس کے گھر کے اندر جا کر مار دو؟ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ یقین مانے یہ ایک سوچ ہے جو پروان چڑھ رہی ہے۔ میں کچھ کمنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اب باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، ساری کہانی کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا اس کے اوپر نا بہت ساری ڈیٹیلز آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے ٹک ٹاک پر آنا غلط ہے، کوئی کہتا ہے اچھا انج ہو جانا سی تو انج ہو جانا سی، اور جی انج کرنا سی تو اونج کرنا سی، اور جی روایات، جی اخلاقیات، اور جی یہ ہو گیا۔ پورے کپڑے پہنتی تھی، کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں تھی، کوئی غیر اخلاقی گفتگو نہیں تھی، کوئی غیر اخلاقی بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ ایک معصوم، انتہائی پیاری، انتہائی خوبصورت بچی تھی، اور اسے لوگ دیکھتے بھی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے تھے، اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ وہ شغل لگا رہی تھی، اور شغل بھی اس بیچاری کو نہیں لگانا آتا تھا ٹھیک سے، شغل بھی اسے ٹھیک سے لگانا نہیں آتا تھا، لیکن اسے بھون دیا گیا، اسے مار دیا گیا۔ اب میں صرف کمنٹس آپ کے سامنے ناظرین رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ برائے مہربانی خود فیصلہ کریں۔ مارنے والا تو چلیں وہ تو پکڑا جائے گا اور وہ تو درندہ ہے، لیکن اس کے بھی کچھ جو ایج ہے وہ بڑی حیران کن۔ اچھا نیچے کمنٹ سنیں، یہ محمد ناصر صاحب لکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس نے بھی قتل کیا ہے اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے، اللہ پاک جزائے، قاتل کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور کمنٹ کر رہے ہیں، ذیشان خان ان کا نام ہے، پشاور میں آج 2 ٹک ٹاکرز قتل ہوئے ہیں، صفائی شروع ہو گئی ہے۔ یہ واقعتاً سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ایکٹیو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، پاکستان کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں، یہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ عنایت الرحمان صاحب لکھتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ، باقیوں کو بھی مار دو۔ پھر افتخار نیازی نامی ایک اکاؤنٹ لکھتا ہے ایکسیلنٹ، آگے انہوں نے ہارٹ بھیجا ہوا ہے، شکر ہے کچھ لوگوں میں غیرت جاگنے لگی ہے۔ اچھا پھر یہ کوئی محمد مہران خان ہیں، یہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جہنم میں۔ اس کے بعد حیدر علی نامی ایک اکاؤنٹ ہے، ان کی اوریجنل تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ یار دل خوش ہو گیا قسم سے، آج میں ناچوں گا گانے لگا کر۔ اچھا پھر ابو عبداللہ یہ لکھ رہا ہے ماشاءاللہ زبردست کام کیا ہے، فحاشی روکنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر مزید جو اکاؤنٹس ہیں ناظرین وہ اسی طرح کی خوفناک قسم کی گفتگو، خوفناک قسم کی بات چیت کر رہے ہیں، اور اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مار دیں، اڑا دیں۔ اب جو میجورٹی آف جو اکاؤنٹس ہیں جو بات چیت کر رہے ہیں اور جو مارنے کی بات چیت کر رہے ہیں وہ میل اکاؤنٹس ہیں، وہاں پر لڑکوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ کہیں باہر سے نہیں ہے، یہ کوئی انڈیا سے نہیں ہے، یہ کوئی یہودی لابی نہیں ہے، یا کوئی را کے پلانٹڈ لوگ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر سے لوگ ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی کرنا میرے خیال میں یہ جو قاتل ہے یہ تو پکڑا جائے گا، لیکن یہ جو آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ 2 جون کی شام پتہ نہیں ہم نے 7 ٹیمیں بنائی، تو 7 ٹیمیں، جی 7 ٹیمیں بنائی تو 7 ٹیمیں، آپ یہ پکڑا جائے گا، یہ خود بچہ ہے، یہ خود بچہ، یہ پکڑا جائے گا۔ یہ جو اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس کر رہے ہیں ان کے جڑوں تک پہنچیں، ان کے گھروں تک پہنچیں، ان کو ٹریس آؤٹ کریں، ان کو بلوں سے نکالیں۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو کہ قاتل ہے اس معاشرے کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے کے اندر ایک مکالمہ نہیں پروان چڑھنے دے رہے، بحث نہیں ہونے دے رہے، گفتگو نہیں ہونے دے رہے، یہ بلیز ہیں، یہ اس معاشرے کا ناسور ہیں، اصل بلیز یہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک مولوی تو نہیں ہے، وہ داڑھی جھاڑی رکھ کے ٹھگ آ جاتا تھا، وہ کہتا ہے اے نچدی پئیے، میں اسے سنتا نہیں ہوں لیکن وہ اس نے بچیوں کے اوپر کہا تھا کہ انہیں سکول نہ بھیجے ہوتے نچدی پئیے، اور وہ پھر کہتا تھا کہ جو بچیوں کو سکول بھیجتا وہ دلہ ہے، بھیجنے والا بھی دلہ ہے، استادوں کو بھی دلہ کہتا تھا، اور اس کے گانے اور اس کے وہ جو کچھ بناتا تھا وہ اس معاشرے میں چلنے دیا گیا، اس معاشرے میں پنپنے دیا گیا۔
وہ ایک نفرت اگنائٹ کر رہا تھا پاکستان کے اندر، ایک ایسے معاشرے کے خلاف جو اب آواز اٹھا رہا ہے، جو بول رہا ہے، اپنا کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے، جن کے چہرے کی پہچان ہے، جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں، جن کا کہیں نہ کہیں پر نام اور شکل سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں۔ اس معاشرے میں ایک قبرستان سی خاموشی آپ کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ جن اکاؤنٹس نے ٹویٹ کیے ہیں ناظرین، اس طرح کے کمنٹس کیا، ہم کوشش کریں گے سب کو ٹویٹ کریں، لگاتار ٹویٹ کریں، شیئر کریں، اور اداروں کا، پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کا، FIA کا، ان سب کا یہ کام ہے، ٹریس کریں، ان کے گھروں تک پہنچے، انہیں وہاں سے گھسیٹیں، بلوں سے نکالیں، اور واقعتاً انہیں کسی دماغی اسپتال میں، نفسیاتی اسپتال کے اندر لے کر جائیں، وہاں پر انہیں روٹی کھلائیں، ٹھنڈا پانی پلائیں، انہیں لڑکیوں کے ساتھ کو بات چیت کرنے دیں، انہیں اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ بیٹھ کر ڈیبیٹ، ڈسکشن، مکالمہ کرنے دیں۔ یہ لڑکی سمجھ کر یہ صرف وہ شلوار اور دوپٹے سے انہوں نے نہیں باہر آنا، انہوں نے مروا دینا ہے لوگوں کو۔ یہ قاتل ہیں، یہ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے یہ قاتل ہیں، انہیں ٹریس کریں، ان کا علاج کروائیں، انہیں بجلی کے کرنٹ لگوائیں، اور واقعتاً انہیں خواتین کے ساتھ کو روٹی کھانے دے، کو چائے پینے دے، کو بیٹھنے دے، کو سمجھنے دیں کہ بھائی وہ زندہ انسان ہے، سانس لیتا ہے، سوچتا ہے، بولتا ہے، صرف مائن تک نہیں ہے زندگی، اس سے بھی کچھ آگے ہوتا ہے۔ اٹس ویری ٹیریبل، یہ مجھے بہت دکھ ہے اس چیز کا، اور بہت افسوس ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کریں، لیکن یہ ہوتا تب ہے۔ میں آپ کو ایک اور خبر سنا دیتا ہوں، خبر نہیں بلکہ یہ آپ پہلے ویڈیو سن لیں، یہ سنیں۔ یہ ایک ماں بین کر رہی ہے، میں دوبارہ سے دکھاتا ہوں، یہ ماں بین کر رہی ہے، عدالت کے دروازے پر بین کر رہی ہے، عدالت کے سامنے، عدالت کی سیڑھیوں پر یہ ماں بین کر رہی ہے کہ عدالت مجھے انصاف نہیں دے رہی، عدالت مجھے ریلیف نہیں دے رہی۔ اسے بھی چھوڑیں، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز پنپ رہی ہے۔ اب یہ اس حرام خور کو دیکھیں، ہم یہ جو بندہ ہے اس کے بارے میں اب جو خبر آئی ہے کھل کر سامنے کہ یہ جو سلمان فاروقی بندہ ہے، جس نے ایک شخص کو گاڑی سے اتار کر صرف اس لیے کہ اس کی مرسیڈیز جا رہی تھی اور اس کا بائک ٹکرا گیا ہلکا سا، اور اس کے ساتھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنی گاڑی میں لے کر اسے تھپڑ منہ پر مارے، اور اس کی بہنیں اس کا پاؤں پکڑتی رہی ہیں۔ جب یہ تھانے کے اندر پہنچا، پروٹوکول دیا گیا، لیکن جو وکلا ہیں انہوں نے جو ترا دیا اسے، یہ محسوس کریں، اب شاید بھی باہر آئی، اب جا کر اسے احساس ہوا ہے کہ نہیں، یہ معاشرہ کھڑا ہو رہا ہے، یہ وہ درندہ ہے جس کے ساتھ آج عدالت میں جب یہ گیا تو وکلا نے کہا مارو اسے، پٹکار مارو، اور یہ وہاں سے بھاگا ہے، یہ وہاں سے سیڑھیوں سے بھاگا ہے۔ یہ وہ اشرافیہ کا بدبودار کالا چہرہ ہے اس معاشرے کے اندر جو ظلم کرتا ہے، یہ دیکھیں بھاگ رہا ہے، اور یہ ظالم ہے، یہ درندہ ہے جو بھاگ رہا ہے۔ آج لوگوں نے اسے وہاں پر وکلا نے ٹھیک ٹھاک ترا دیا، مارنا ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی مار کٹائی والا سین نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے خود وکلا سے پوچھا، انہوں نے کہا مارنا نہیں تھا، ہم نے صرف اسے پیچھے سے آوازیں لگائی ہیں، ترا دیا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اگر قانون سے یہ بچ جائے گا، چونکہ قانون کے اندر پولیس اسے فیسیلیٹیٹ کرے گی، مجسٹریٹ اسے فیسیلیٹیٹ کرے گا، جج اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور نہ سے فیسیلیٹیٹ کریں گے بلکہ پروٹوکول دیں گے، اب پروٹوکول دے کر اسے باہر لے کر آئیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اور جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، جس معاشرے میں ووٹ کی ویلیو نہ ہو، جس معاشرے میں ڈیبیٹ، ڈسکشن یا مکالمہ نہ ہو سکے، بحث نہ ہو سکے، اب بات کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگے، آپ کو خوف آئے، وہ معاشرے نہیں پنپتے۔ میں خود آپ کے سامنے بندہ موجود ہوں، میں 30 دن پورے مہینے میں 30 دن ناک رگڑتا ہوں، اپنی روزی پوری کرتا ہوں، اپنی روٹی پوری کرتا ہوں، اور MPhil میں نے اسی چیز کے اندر کیا ہوا ہے۔ آج بھی میرے اوپر FIA نے کیس کیے ہوئے کہ میں ریاست دشمن ہوں یا ریاست مخالف، اندازہ لگا لیں۔ کل احمد فرحاد صاحب سے میری بات چیت ہو رہی تھی، ہم نے ان کا انٹرویو کیا، احمد فرحاد یہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھا کر غائب کر دیا گیا، لیکن آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اندر سکت ہی نہیں، جرت ہی نہیں ہے کہ میں ہتھیار اٹھا سکوں یا پھر میں کوئی اس طرح کی حرکت یا بات چیت کر سکوں۔ تو عام معاشرے کے عام لوگوں کے اندر جب آپ اس قدر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، انصاف نہیں دیں گے، اس کے بعد جو عدم برداشت کا جو بھیانک ترین چہرہ نکل کر سامنے آتا ہے وہ اس طرح کا آتا ہے کہ لوگ خود ہتھیار اٹھا رہے ہیں۔ اب ناظرین، جو بچہ سامنے آ رہا ہے جس نے اس لڑکی کو مارا ہے، اس کی جو CCTV ویڈیو ہے میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا، چونکہ وہ اگین بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا بچہ بظاہر نظر آ رہا ہے، اور کس طرح سے اس کی سوچ آئی، جان لینا کیوں اتنا سمپل اور سادہ بن گیا ہے۔ یہ ایک اور ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ ایک پورے بچوں کی لائن ہے، اور یہ پوری لائن دیکھیں آپ، یہ ایک لمبی تعداد ہے، اور یہ خبر یہ ہے بنیادی طور پر کہ صادق آباد پنجاب میں 25 بچوں کو گردوں میں پتھری کے آپریشن کہہ کر ان کے گردے نکال کر بیچ دیے گئے، 25 بچوں کو کے گردے نکال کر۔ تو اوورآل جو ہمارا سوشل فیبرک ہے، ہمارا جو مورل کولیپس ہے وہ ہو چکا ہے، ہم مورلی ڈی جنریٹ کر گئے ہیں، ہم سوشلی برباد ہو گئے ہیں، ہماری ذہنیت تباہی کر گئی ہے، ہم مینٹلی سک ہو چکے ہیں، ہم پاگل ہیں، ہم پاگلوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں۔ یہ زندہ رہنے والوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہاں پر واقعتاً موت رقص کرتی ہے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کے کچھ وزراء بھی آ رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اس بچی کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں،
بٹ جو اشرافیہ کا جو کنٹرول ہے اس ملک کے اندر، جو رول آف لا نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، وہ اصل میں لوگوں کی زندگیاں لے گا اور یہ عدم برداشت مزید بڑھے گی. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.